بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر قرات خلف الامام کے بارے میں سبق پڑھا تھا، اور کافی ڈیٹیل اس کے اندر بھی کی تھی، اور ائمہ کا اختلاف، احناف کے دلائل بھی بیان کیے تھے۔ تو آج ایک نیا موضوع ہے سجدے کے بارے میں، کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے یا پھر رکوع کرتا ہے تو اس کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا گیا ہے آج کی احادیث کے اندر۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی یعفور ان من حدثه ان سعد بن مالک، ابو یعفور سے روایت ہے، وہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس شخص نے ان کو حدیث بیان کی۔ ان من حدثه، جس شخص نے ان سے حدیث بیان کی، یعنی ابی یعفور سے جس شخص نے حدیث بیان کی اس سے آپ روایت کرتے ہیں، اور وہ شخص سعد بن مالک سے روایت کرتا ہے۔ سعد بن مالک فرماتے ہیں کہ کننا نطبق ثم امرنا بالرقب، آپ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے تطبیق کرتے تھے، پھر ہمیں حکم دیا گیا گھٹنوں کو پکڑنے کا۔ تو یہاں پر ہے یہ تو تطبیق کو، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھنا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے رکوع کے اندر جب بندہ جاتا تھا تو رکوع کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں کے درمیان رکھتے تھے، یعنی گھٹنوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ پھر حکم کیا گیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا جاؤ۔ تو امرنا بالرقب، اپنے ہمیں حکم دیا گیا گھٹنوں پر ہاتھوں کو رکھنے کا، یعنی ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا رکوع کی حالت میں۔ ابن ابی سبع بن طلحہ قالت رأيت ابا حنیفة يسأل عطاء عن الامام۔ ابن ابی سبع بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کر رہے تھے امام کے بارے میں۔ حضرت عطا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ میں سے ہیں، تو آپ اپنے استاد حضرت عطا سے سوال کر رہے تھے امام کے بارے میں۔ کیا کر رہے تھے سوال، کہ اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ ایقول ربنا لک الحمد، کہ کیا جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو وہ ربنا لک الحمد کہے گا؟ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو وہ ربنا لک الحمد کہے گا یا نہیں کہے گا؟ تو قال ما علیہ ان یقول ذالک، تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے اگر وہ یہ کہے، کہ اگر ربنا لک الحمد وہ کہے تو اس پر کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی اس کو گناہ وغیرہ کچھ نہیں ملے گا، کہہ سکتا ہے۔ ثم روا عن ابن عمر، پھر حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر سے حدیث بیان کی کہ صلی بنا النبی فلما رفع راسه من الرکعت، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ فلما رفع راسه من الرکعت، تو جب آپ نے رکعت سے یعنی رکوع سے اپنا سر مبارک بلند کیا تو کیا فرمایا، قال سمع اللہ لمن حمدہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سنا اس شخص کو جس نے اس کی حمد کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ رکوع کی تصویر بیان کی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قال ربنا لک الحمد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس شخص نے کہا، فقال، اس کا فاعل وہ شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اس شخص نے کہا، ایک شخص نے کہا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ اے ہمارے رب تمہارے لیے حمد ہے، حمد کثیر ہے، حمد طیب ہے، ایسا حمد ہے جس کے اندر برکت ہے۔
تو اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ کلمات کہیں. فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذا المتکلم بهذه. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ من ذا المتکلم بهذه، یہ کلمات کہنے والا کون شخص ہے؟ قال ہا ثلاث مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا کہ یہ کلمات کہنے والا کون شخص ہے. تو قال الرجل، تو کسی ایک شخص نے کہا کہ انا یا نبی اللہ، کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ کلمات میں نے کہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی بعثنی بالحق لقد رأیت بدعة وثلاثین ملکا یبتدرون ایہم یکتبها لک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، تحقیق میں نے 30 سے زیادہ، بدعہ بولتے ہیں زیادہ، جب یہ تعداد زیادہ تو اس کی معنی ہوتی ہے زیادہ. تو میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ آپس میں تدبیر کر رہے تھے. جب تدبیرون، وہ تدبیر کر رہی تھی کہ ان میں سے کون ان کلمات کہنے کی نیکیوں کو لکھے گا. شخص نے جو کلمات کہے تھے اس کی جو اس بندے کو نیکیاں ملنی تھی، تو وہ نیکیاں کون لکھے گا، یہ آپس میں کیا کر رہے تھے؟ تدبیر کر رہے تھے. او من یرفعها لک، یا پھر اس کلمات کہنے کو کون سا فرشتہ اوپر لے کر جائیں گے. یرفعها لک، کہ اس ان کلمات کو جو تم نے کہا ہے کون سا فرشتہ لے کر جائیں گے. تو یہ دلیل دی حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کے ربنا لک الحمد کے بعد، سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد پر امام کہہ سکتا ہے. آگے ہے ان عاصم عن ابیہ عن وائل بن حجر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. عاصم سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد حضرت وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنے دونوں گھٹنے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھتے. وَإِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اور جب آپ سجدے سے سر مبارک اٹھاتے تو آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے گھٹنے اٹھانے سے پہلے. اس کے اندر یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جب نماز کے اندر سجدے کے اندر جائے تو سجدے کے اندر پہلے کیا رکھے، پہلے ہاتھوں کو رکھے یا پہلے گھٹنوں کو رکھے. تو سب سے پہلے بندہ جب سجدے سے رکوع قیام سے جب فارغ ہو کر اور رکوع سے جب فارغ ہو کر بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو سب سے پہلے بندہ اپنے دونوں گھٹنے رکھے گا، زمین پر سب سے پہلے گھٹنے رکھے گا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے گا، اس کے بعد اپنی ناک رکھے گا، اس کے بعد اپنی پیشانی رکھے گا. اور جب سجدے سے اٹھے گا تو پہلے پیشانی اٹھائے گا، پھر ناک اٹھائے گا، پھر ہاتھ اٹھائے گا، پھر گھٹنے اٹھائے گا، یعنی برعکس کرے گا. دیکھیں یہی بات اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی. آگے حدیث پاک کے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او عدت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو تعاوض سے روایت ہے وہ حضرت ابن عباس یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک تعداد سے روایت کرتے ہیں. قال اوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعۃ اعظم. کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 7 ہڈیوں پر، اعظم مانے ہڈیاں، یہ 7 ہڈیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں۔ 7 ہڈیاں کیسے ہوں گی؟ ایک دو ہاتھوں کی 2 یہ ہڈیاں ہوئی، اور 2 گھٹنوں کی اور 2 پاؤں کی، یہ 6 ہو گئی، اور ایک ہڈی ناک کی، ناک اور پیشانی یہ دونوں کی ایک ہی ہڈی ہے، تو یہ 7 ہڈیاں بنتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم فرمایا۔ آگے حدیث پاک کے ان اکرامت عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہیں، وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور میں کپڑوں کو لپٹوں نہیں، لپٹنا اس کو بولتے ہیں، ولا اکف شارن ولا صوبن، اور میں اپنے بالوں کو اور کپڑوں کو میں کف صوب نہ کروں۔ اس کا مطلب ہے یعنی بالوں کو، یعنی ہاتھ وغیرہ لگانا یا پھر کپڑے کو موڑنا، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے۔